तुम्हारी मेरी डील हुई थी ना, मैंने तुम्हारी दोस्त सोनिया को बचाया, अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे और सोनिया को क्यों फंसाया? अच्छा, मैंने फंसाया है? धोखा? इसमें धोखा क्या है? जो कुछ मैंने इरम के साथ किया है ना, वो सबके सामने आ जाएगा, बदनाम हो जाऊंगी मैं। देखिए, मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। अब मैं सोनिया को बाइज्जत तरीके से यहाँ से ले जाऊंगा। इस घर में आकर तुम लोग जो टेटे मारे होते थे, मेरे कहने पे मारते थे, जब मैंने तुम लोगों को कहा था कि यहाँ पर आओ, इंतहाई एहसान फरामोश हो तुम दोनों। अगर उन्हें पता चल गया और अम्मी जान को भी मैंने बता दिया, तो तुम्हारा ये रिश्ता ना मिनटों में खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारी इस घटिया हरकत का ना आफाक भाई को नहीं पता। इन बातों से क्या मतलब है तुम्हारा? आपने इस फोन को बारूद की तरह इस्तेमाल किया है और आपको उसका जवाब देना होगा। हाँ हाँ, बता दो। और फिर ये भी बताएगा कि आपने ये वीडियो क्यों बनाई थी और आपने उस वीडियो को इरम आपी के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया था। तो शाजिया बेगम, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इसकी तो छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रिश्ता लाया भी हारून और वो लड़का इरम का माजी का दोस्त निकला। इस घर के इश्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। RNH फूड्स की मैं वाइस चेयरमैन बनने जा रही हूँ। जेलस तो हो रही होगी तुम। ठीक तो ये मुश्तरका फैमिली उलझनों से निकल ही नहीं सकते हम। तुम किस हैसियत से ये बात कह रही हो? इस कंपनी की वाइस चेयरमैन की हैसियत से। हया जी तोड़ कोशिश कर रही है कि अरसलान और सोनिया का रिश्ता होने से रोक ले, लेकिन ऐसा करना हया के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। हया ने बड़ी कोशिश की, रोहान को बहकाया, अम्मी जान से पूछा, लेकिन कोई भी हरबा हया के काम ना आ सका। लेकिन जब रिश्ते वाले रिश्ता लेकर घर में आए हैं तो हया ने अरसलान को पहचान लिया है। ना सिर्फ हया बल्कि रोहान ने भी अरसलान को पहचान लिया है और अरसलान को देखते ही हया घबराहट का शिकार हो गई है और हया को जैसे सुइयां सी चुभने लगती हैं। हया कोशिश करती है कि अरसलान को सबसे अलग करके और उससे बात करने की कोशिश करे और उसको एक बार फिर से डरा और धमका सके। हया ऐसा ही करती है, जैसे ही मौका मिलता है उसको वो अरसलान से अकेले में बात करना शुरू कर देती है और अरसलान से ये कहती है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैंने तुम पर कितने एहसानात किए, तुम्हें मैंने इरम के चुंगल से कैसे बचाया और जेल जाने से तुम्हें मैंने बचाया, और तुम इतने एहसान फरामोश हो, सब कुछ भुला कर तुम फिर से हमारे दहलीज पर आ गए हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोनिया का रिश्ता लेकर आए हो। तो अरसलान यहाँ पर बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वो हया से कहता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे और सोनिया को अपने चक्करों में क्यों फंसाया और क्यों हमसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन हया उस अरसलान से कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि जो तुम्हारी हकीकत है वो आफाक भाई नहीं जानते और ना ही दूसरे घर वाले जानते हैं। मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा, तुम्हारी हकीकत औरों के सामने खोल के रख दूंगी, तब तो ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। और इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं और सब घर वालों के सामने तुम्हें शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़े। लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। हया की ये सारी बातें जो हैं सोनिया सुन लेती हैं और अचानक सोनिया हया के सामने आ जाती हैं और हया से कहती है, वरना आप क्या कर लेंगी? क्या आप ये वीडियो औरों को दिखाएंगी और फिर से हमें बदनाम करेंगी या फिर फसाद फैलाएंगी? आप इसके अलावा और कर भी क्या सकती हैं? क्या ये जुर्म नहीं है कि किसी की भी वीडियो आप उसकी इजाज़त के बगैर बना रही हैं? और इस बात का जवाब आप अम्मी जान को कैसे देंगी और उनसे क्या कहेंगी कि आपने इरम आपी के साथ ये सब कुछ क्यों किया है?
اور آپ کو یہ ویڈیوز بنانے کا اختیار اور حق کس نے دیا ہے؟ آپ تو اپنا موبائل فون کسی بارود کی طرح استعمال کر رہی ہیں اور ہمارے اس گھر کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور ہم اب آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان کا ہاتھ پکڑتی ہے، حیا کے سامنے سے چلی جاتی ہے تو حیا وہاں کھڑی ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ یہ کل کی لڑکی سونیا میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ پہلے تو یہ ارسلان کا ذکر سنتے ہی کانپنے لگ جاتی تھی اور ڈرتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی اور میری منتیں کرتی تھی تاکہ میں کسی کو اس کی حقیقت نہ بتا سکوں، اور اب واقعی کوئی اس کے پیچھے ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آج اتنی دلیر ہے۔ حیا کو جب یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ اس کی دال یہاں گلنے والی نہیں ہے اور ارسلان اور سونیا تو اب بالکل نہ ڈر اور بے باک ہو گئے ہیں، ان کی آنکھ میں ذرا سا بھی خوف نہیں ہے حیا کو لے کر، تو حیا یہاں پر اب روحان کو مس گائیڈ کرتی ہے اور اس کے پاس جائے گی اور اسے کہتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ارم کے ساتھ ملوث تھا، اس کا ارم کے ساتھ چکر تھا اور اب یہ سونیا کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ لڑکا ہارون بھائی کو کہاں سے ٹکر گیا اور ہارون بھائی کس طرح اس کی گارنٹی لے سکتے ہیں۔ تو روحان بھی حیا سے یہ کہتا ہے، ہاں یہ بات تو تشویش کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امی جان کو یہ حقیقت نہیں پتا کہ اس لڑکے کا پہلے ارم کے ساتھ چکر تھا، تو کیوں نہ ہم امی جان کو بتائیں۔ لیکن حیا اور روحان سے کہتی ہے کہ امی جان تک یہ بات پہنچانی ہوگی، مگر بہت ہی طریقے سے پہنچانی ہوگی کہ ہمارا نام بیچ میں نہ آئے، کیونکہ مجھ کو لے کر گھر والوں میں پہلے سے ہی بہت سی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے پھر سے کوئی گھر میں بدمزگی ہو۔ تو روحان کو کہتی ہے تم خود امی جان سے بات کرو، اور روحان بھی امی جان سے بات کرنے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے اور جاتا ہے امی سے بات کرنے، تو حیا بھی ساتھ چل پڑتی ہے۔ وہاں پر مستور مبارک سے ڈسکشن کے دوران مستور مبارک روحان سے یہ کہتی ہیں کہ یہ تو بہت خوش آئین بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بچیوں کے رشتے جب آتے ہیں تو ان میں جلدی کرنی چاہیے، بصورت اس میں کہ وہ رشتہ آپ کو پسند بھی ہو۔ حیا کی یہ کوشش بھی ضائع چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر کار امی جان جو ہیں وہ ارسلان کی امی کو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے، لیکن جو رسم و رواج کے مطابق چھان بین کرنی ہے وہ ہم ضرور کریں گے اور آپ لوگوں کو اطلاع دے دیں گے۔ اب امی جان نے ان سے ٹائم مانگ لیا ہے ہاں کرنے کے لیے اور اس ٹائم کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہے حیا۔ حیا اپنی جی توڑ کوشش کرے گی، کوئی نہ کوئی ایسی مس کریشن کرے گی کہ پھر سے یہ رشتہ خراب ہو جائے، لیکن حیا کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر یہ رشتہ خراب ہو گیا اور میں اگر یہ ویڈیو کسی طریقے سے امی جان کے سامنے لے آتی ہوں تو امی جان کے سامنے میرا بھی پول کھل جائے گا کہ ارم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ حیا نے کیا ہے، تو حیا یہ بدنامی بھی اپنے سر پر لینا نہیں چاہتی۔ لیکن حیا جو ہے اس بار بہت منہ زور ہو گئی ہے اور حیا جو ہے اس بار امی جان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جائے گی اور کسی اور بات کو لے کے کوئی ایسا ایشو بنا لے گی جس کی وجہ سے اس رشتے کو توڑ تو نہیں سکے گی لیکن لیٹ ضرور کروا دے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حیا کی نئی چال کیا ہوگی اور کیا حیا پھر سے گھر والوں کو گمراہ کر سکے گی، کیونکہ حیا کا اصل چہرہ تو سب گھر والے جان چکے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتہ حیا کی حقیقت تو وہ صرف روحان اور امی جان ہی ہیں، اور وہ دونوں ہی ہیں جو حیا کی ہر بات سنتے اور اس پر یقین کرتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں جو پورے گھر والے ہیں جیسے کہ آفاق، زرار، سائمہ، رفت، ارم اور ہارون وہ سب حیا کے خلاف ہیں، اور حیا کا مقابلہ اب ان باقیوں سے ہے، کیونکہ حیا کو لگتا ہے کہ امی جان بھی حیا کی بات کو اہمیت دیتی ہیں اور سنتی ہیں اور سمجھتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب حیا کون سا اپنی مرضی کا فیصلہ امی جان سے کروانے میں سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ آنے والے ایپیسوڈ کا کس کس کو انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ آپ کو اس ڈرامے میں کس کا کردار بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ ہماری ویڈیو کے دیکھنے والے اور چاہنے والے کس کس شہر سے اور کون کون سی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کمنٹس پڑھ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہمیں اپنے کام کرنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔